جو حضور کی شاید شاندار جانے انجانے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ صادر ہو جائے تو اللہ پاک حضور کی روح سے بھائی کا صدقہ مجھے مغفرت عطا فرمائے۔ بڑا دکھ کا یہ لمحہ اور گھڑی ہے۔ سب سے پہلی بات اے رمضان کا تو اس وقت رخصتی کا وقت ہے ہی ہے، لیکن جو کل مدینہ شریف کی سرزمین پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف دی گئی، شاید اس بارے میں ہر مسلمان کو علم نہیں ہے، کیونکہ یہ خبریں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی نسبت رکھتے ہیں اور ہر وقت ان کی توجہ در مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے، جن کو عقل سے نہیں بلکہ عشق سے سوچنے کی اللہ تمیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ علیہ فرماتے عقل پیش قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل کو حضور کے در پہ قربان کر دو پھر عشق نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عقل ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ عشق فرماتے ہیں یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ عشق مومن عشق عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال فرماتے ہیں عشق جو ہے یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور عشق سینے میں رکھنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بتانے کی کہ میں بھی آج کے رسول ہوں۔ فرماتے ہیں اقبال آشکانے ہوں ز خوبان خوب تر، خوش کرو زیبا کرو محبوب تر۔ اور میں عاشق کو جب دیکھے گا تیرا دل بول اٹھے گا یہ عاشق رسول، سبحان اللہ، اس کی اداؤں سے پتہ چلے گا یہ عاشق رسول، وگرنہ وہی دلیل ہے کہ میں بھی عاشق رسول۔ میں رہاڑی ایک ساتھی تھے، ان کے والد صاحب کو اٹیک ہوا تو میں پوچھنے گیا، ان کا وہاں پر داماد بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک عالم صاحب بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کوئی مسئلے کے حوالے سے۔ چھوٹے جی مولوی صاحب سارے ٹھیک نہیں، حضور کے گستاخ بھی ٹھیک ہیں، صحابہ کے گستاخ بھی ٹھیک ہیں، اہل بیت کے گستاخ بھی ٹھیک ہیں، یا رسول اللہ کے منکر بھی ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ ایک یہ بتائیے کیا پاکستان کا ہر بندہ فوجی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ایک بندے کا 5-6 فٹ کا دیا اور چھاتی چوڑی ہے اور 2-2 3-3 میل بھاگ لیتا ہے، فوجی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا پاکستان کا ہر فرد پولیس والا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اس میں وہ چیزیں جو پولیس والے میں چاہیے وہ ہیں، تو پھر کیسے نہیں پولیس والا؟ ایک دو اور چیزیں میں نے وہاں پر عرض کی، پھر میں نے پوچھا کیوں وہ پولیس والا نہیں، کیوں وہ فوجی نہیں، جب اس میں قواعد جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہے؟ کہنے لگا اس وجہ سے وہ باقاعدہ طور پر ایک نظم و ضبط کے ساتھ اس نے وردی نہیں پہنی۔ کیا ہوا؟ اس نے دکان سے لی ہے اور وردی پہن لی، اس کو فوجی نہیں کہتے۔ دکان سے پولیس کی وردی لی اور پہن لی، اس کو پولیس والا نہیں کہتے، بلکہ اس کی تعلیم کے قواعد قوائف ہے۔ اس رینک کا ہے تو اس کے لیے ایف اے ضروری ہے، اس عہدے کا ہے تو پھر اس کے لیے بی اے ضروری ہے، پھر اس کو باقاعدہ انٹرویو دینا پڑتا ہے، پھر اس کا باقاعدہ لسٹوں میں نام آتا ہے اس کے لیے امتحان کے لیے، پھر جن کا لسٹوں میں نام آئے جو فائنل لسٹیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جا کر کے اس کی نوکری لگتی ہے، وہ فوجی بھی بنتا ہے اور پولیس والا۔ میں نے کہا بات وہی میں جو جواب دینا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اگر نہ یہ تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح ہر بندہ پولیس والا نہیں ہو سکتا، دکان سے وردی لے کر پہن کر کے وہ بندہ فوجی نہیں بن سکتا، اس کو باقاعدہ ایک نظام میں آنا پڑتا ہے،
ایک معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بندہ فوجی بھی بنتا ہے۔ پولیس والا لاکھ بڑھ کے مارتا رہے، لاکھ وردیاں پہن کر لوگوں کو کہتا رہے فوجی، اس کو کوئی فوجی نہیں کہے گا۔ میں نے کہا یہی بات ہے کہ دین کے معیار پر اترنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے عاشق رسول کون ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ؟ ہاں، یہ اگلے کو بھی سمجھا سکے، اس وجہ سے میں نے مثال دی، تاکہ ہر ذی شعور کو اللہ پاک نے یہ عقل اور فراست دی ہے بات سمجھنے کی۔ یہ مثالیں ہیں جو کائنات میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بندہ یہ نہ کہے یہ سارے عاشق رسول ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اس زمرے میں لاتے ہیں حضور کو دیکھنے والا بھی ہر عاشق رسول نہیں، حضور کی زیارت بھی کی لیکن پھر بھی عاشق رسول نہیں۔ عبداللہ ابی منافق پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، حج بھی، تو کیا کہیں گے عاشق رسول؟ قرآن نے تو کیا فرمایا، ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین، اللہ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ کہہ رہا تھا اذا جاءک قالوا نشہد انک الرسول، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی یہ دے رہا ہے، سچی بات ہے، لیکن رب نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے من کے اندر پلیتی ہے۔ جس طرح آج بندوں میں بیٹھے، ہاں جی ہم تو کسی سے مخالفت نہیں رکھتے، دیکھو جی ہم تو کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں رکھتے، میں نے کہا واہ، چاچے کے ساتھ کیوں نہیں جفری ڈالتا؟ ہم تو کسی کے ساتھ، میں کہا چاچے کے ساتھ کیوں نہیں جفری ڈالتا؟ ہاں جی ساڑھا پانی دا رولا ہے۔ میں نے کہا یہی بات تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ دنیا کے جھگڑوں میں لاتے ہو اپنے آپ کو دوری اپنے سگے رشتہ داروں سے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص صلہ رحمی اختیار کرے رشتہ داروں میں، دنیاوی امور میں، اللہ زندگی بھی بڑھا دیتا ہے، رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ذوق ہے اس کا، اتنا ذوق ہے اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل مدینہ شریف کی جو سرزمین پر میرے محبوب کے دل کو جو تکلیف دی گئی، میرے محبوب کے حرام میں خلل ڈالا گیا، ایک ختم نبوت کے ڈاکو 84 افراد گئے تھے حج پہ، 84 افراد حج پہ، 16 افراد ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے گھر کے تھے، اور باقی دوسرے وزیر مشیر وغیرہ چیلے کٹچے قومی خزانوں پر، کیونکہ یہ پھر معمول ہے، قوم تڑپ رہی ہے۔ جا کے دیکھیے رات کو کس طرح روزہ دار دن کو کس طرح گرمی میں تڑپتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، نہیں غریب روزہ رکھا ہوا، رات کا وقت نصیب نہیں ہے۔ وہ تو بدبخت ان کو کیا احساس جن کے 1 منٹ بھی بجلی گھر میں نہ جائے، اور دوسرے شیاطین جو ان کے چیلے کڑچے اور ان کا ساتھ دینے والے ہیں، کتنے کرب میں بندہ گزرتا۔ امیر بندہ تو یو پی ایس لگا دیا، پلیٹیں لگی، تو غریب بندہ بیچارہ کیا کرے گا روزے دار سے، چلو 1 گھنٹہ تو اس کو نصیب ہو جائیں گے، رات کو بھی تڑپتا ہے، بچے اس کے بلکتے ہیں، لیکن صبح شام لعنت برستی ہے رب کی ان پر جو ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ ظالم جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ذیلی چیزیں، اصل جو میرا مقصد تھا یہ اشارہ کرنے کا، کہ ظلم میں ایک بندہ شریک ہے، جن کے گھروں میں بجلی نہ جائے اور بیچارے بے سکون رہے حضور کے غلام، کہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تو سکون میں پڑا ہو، تیرے اے سی چل رہے، اور غریب بیچارہ باہر دھوپ میں سائے کے تلے آ جاتا، رات بچے سونا نصیب ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ تکلیفیں اور ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اصل جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، ہمارا نہ ان سے تعلق ہے نہ ان سے، وہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور وہ بے ایمان حضور کے ختم نبوت کے غدار ہیں، گستاخوں کے یار ہیں، ہمارا نہ ان سے غرض ہے نہ ان سے غرض ہے۔
وہ جس کو ہوگا جائیں، ہم دعا کریں گے اللہ قبر بھی اسی کے ساتھ کرے، حشر بھی اس کے ساتھ کرے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ کرے، آمین۔ اور ہمارا حشر اللہ غازی ممتاز قادری کے ساتھ کرے، آمین۔ غازی علم الدین کے ساتھ کرے، آمین۔ امیر المجاہدین کے ساتھ کرے، آمین۔ مناشقان رسول ڈاکٹر عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ، امام نورانی کے ساتھ آمین۔ الحمدللہ۔ کل مسجد نبوی شریف سے جب یہ نکلے تو وہاں یہ عمران خان کی پارٹی کے افراد تھے، باقاعدہ پرسوں شیخ رشید نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں باقاعدہ اس نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا دیکھنا مسجد نبوی شریف میں ان کے ساتھ کیا ہو، حضور جہاں آرام فرما رہے، اتنی ہلڑ بازی مچی، اتنی ہلڑ بازی مچی، اور چور چور کے اونچی اونچی میرے محبوب تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور چور چور کے نعرے اونچے، اللہ اتنی اونچی کہ جہاں اقبال فرماتے ہیں حضرت باعزید بستامی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی حاضری کی کیفیت کیا ہوتی تھی، قربان جائے نفس می گم کردہ آیت جنید و باعزید، اقبال فرماتے ہیں جنید بغدادی اور باعزید بستامی جتنی دیر در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے تھے سانس نہیں لیتے تھے، اب تھوڑا سوچئے سانس کتنا لمبا کر دیتے ہیں، بندہ کتنی دیر لمبی سانس لے سکتا، کیوں سانسوں سے گستاخی نہ ہوگی، اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا احترام۔ الوفا میں شیخ نے بیان فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دھمک کی آواز سن، کوئی کیل ٹھوک رہا، آپ نے جب پتہ لگا سخت کلامی فرمائی، سختی فرمائی، فرمایا میرے محبوب آرام فرما رہے، لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور کو تکلیف نہیں دینی، حضور کو تکلیف دے رہا، عائشہ پاک صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیفیت ہوتی، کسی نے کوئی دروازے کی چوکاٹ وغیرہ صحیح کروانی ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، وہ کھیڑ کر باہر لے جاتا مدینہ شریف کی حدود سے، جا کر صحیح کروا کے پھر وہاں آ کر کے اس کو کرتا، اتنا ادب، آواز بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا پاک فرماتے ہیں کنز الاموال میں جس شخص نے میرے آقا کے ایک بال مبارک کو بھی تکلیف دی حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے، جو ایک بال کو تکلیف دے اس پر جنت حرام ہے، جو میرے محبوب کے دل کو تکلیف دے اس پر جنت بدرجہ اولا حرام ہے، بدرجہ اولا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص نے اونچی آواز نکالی مسجد نبوی سے، آپ نے پوچھا تو کہاں سے، میں نے کہا میں یمامہ سے، فرمایا اگر مدینہ شریف کے رہنے والا ہوتا میں تجھے کوڑے لگاتا، نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز کی، میری اما عائشہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا کہ جس طرح میرے محبوب کی ظاہری حیات طیبہ میں تعظیم ضروری تھی، اسی طرح حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی تعظیم ضروری ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، حالانکہ میرے آقا کو تکلیف، اللہ پاک کو، میرے محبوب کو جو تکلیف دے وہ رب کو تکلیف دے رہا ہے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو میرے محبوب کو تکلیف دے، اذیت دے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے توہین پر مبنی عذاب تیار کیا گیا۔ دیکھ ایمان اچاٹ ہو جائے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند مت کرو، یہ قرآن کی نص ہے، حکم ہے، امر ہے۔ فوق صوت النبی، اگلی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی
اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازیں پست کر کے آؤ. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کعبہ شریف کی بارگاہ میں جانے کے آداب نہیں ہیں, لیکن در مصطفیٰ پہ جانے کے آداب رب نے بیان کیے. بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, حق چار یار. نعرہ حیدری, یا تاجدار ختم نبوت. زندہ زندہ باد. باد زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا تقوی کی مہر اسی کے دل پر لگے گی جو تعظیم مصطفیٰ کے امتحان پر پورا اترے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا جو خلافت عثمانیہ جب تھی مسجد نبی شریف کی تعمیر کا انداز کیسا تھا. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پہلے حفاظ کرام بنائے, عالم دین بنائے, پھر ان سے کہا ان کو ہنر سکھائیے. کسی کو تعمیر کا مستری, کسی کو بڑھائی بنایا تاکہ میری محبوب کی مسجد کی تعمیر ہو, اور حافظ قرآن اور عالم دین کریں, حافظ ہو کے کریں. دوسری چیز جو اہم ترین فرمایا, یاد رکھنا یہاں دھمک کی آواز نہیں آنی چاہیے. جو چیز تعمیر کرنی ہے باہر لے جائیں, جب فٹ کرنی ہو پھر لے آئیں, لیکن آواز پیدا نہیں ہونا چاہیے میری محبوب. سبحان اللہ. عقل, دل, نگاہ, رگ و ریشے میں اگر عشق مصطفیٰ کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے, یہ بادشاہ ہیں. اگر کرتوت ٹھیک ہو بدبختوں کے, وہ بھی بدبخت ہیں, وہ بھی بدبخت ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ یزید کے وقت میں ہوا تھا, یزید کے وقت میں ہوا تھا. مسجد نبوی شریف کی بحرمتی, اور آج دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی شریف کی بحرمتی. 3 سال 7 مہینے کچھ دن یزید کی حکومت رہی, اور اس یزید کی اولاد کی بھی, عمران خان کی بھی حکومت بھی تقریباً اتنے ہی دیر چلی. تقریباً مناسبت پوری آ رہی. اس نے بھی مسجد نبوی شریف کا احترام پامال کروایا تھا, اور انہوں نے بھی کروایا ہے. فرق کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے ہم امام حسین کے مشن کے ساتھ ہیں, وہ یزید کے ساتھ ہیں جو آج بھی رو رہے ہیں. بے شک. قیامت تک روئیں گے, نسلیں روئیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن عبدالعزیز جو بادشاہ بنے تھے, یہ بادشاہ ہیں, اور بادشاہ بننے کا اس وقت اصول یہ تھا پرانی چیزیں ختم کر دی جاتی تھی. جوتیوں سے لے کر پردوں, پردوں سے لے کر گھر, گھر سے لے کر لونڈیاں, لونڈیوں سے لے کر پردوں تک, گھر کے دروازوں تک, ہر چیز, برتنوں تک, ہر چیز نئی ہوتی تھی جب نیا بادشاہ تھا. لیکن جب آپ بادشاہ بنے, بیعت لینے لگے, تو نئی سواریاں جب باہر آپ نکلے تو دیکھا قطار لگی ہوئی ہے, لیکن آپ اپنا خچر مبارک ڈھونڈ رہے تھے. حضرت جی یہ آپ کے لیے فرمایا, یاد رکھنا میں جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں پہ چل کے جاؤں. سبحان اللہ. فضول خرچ نہیں. سبحان اللہ. روتے روتے آپ کی بیوی حضرت فاطمہ, ان کا نام تھا, عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی, شہزادی تھی, جو بادشاہوں کے گھر میں پلی ہو تو اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمائیں اگر میرے عقد میں رہنا ہے تو پھر جتنا مال تیرے باپ نے باپ سونا چاندی دیا ہے سب میرے محبوب کے بیت المال میں شامل کر دے, حضور کی امت کو پیش کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایک مہینہ تک پیاز سے روٹی کھائے اور منہ سے پیاز کی بدبو آئے مسواک کرنے کے باوجود. یاد رکھیے گا یہ معیار ہے, یہ معیار نہیں ہے جی یہ واسطے دروازہ کھل گیا جی کعبہ شریف کا, جی یہ تو پیر ننگا جو مدینہ شریف میں چل رہے ہیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. بے شک. یہ کوئی معیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جن کا تاریخ میں نام چمکتا, انہوں نے تو ایک حج بھی نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی, امام شامل, چچنیا کے بزرگ, انگریزوں نے بھی کتابیں لکھوائی ہیں.
لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ پرسوں کا بیان ہے اس بدبخت عمران خان کا، جس بے ایمان نے یہ بات کی کہ اللہ پاک نبیوں پر وحی نازل فرماتا، اس کا پیغام لوگوں میں بھیجتے، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، تم لوگوں تک پہنچا. اسی طرح کہنے لگا، اسی طرح اللہ اتنی عقلوں پہ پردے آئے ہوں، کتنی عقلوں پہ پردے ہوں اس قوم کے. کئی اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں، عمران خان کی جناب جی عرضہ سرائی ہو رہی ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے، جناب جی یہ ہے وہ کیا ہے اس کے دل میں، وہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی باتیں چل رہی بے ہوتی ہیں. شک کوئی ادھر سے وار کر رہا ہے، کوئی ادھر سے وار کر رہا ہے، لیکن شرم نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غازی کے قاتل کو، جس نے میرے غازی صاحب کو اتنی اذیت سے شہید کروایا، یا ناف کے قریب ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے، یا سوراخ کیے گئے صرف بیان بدلوانے کے لیے. امریکہ سے 6 امریکی گنڈے گوانتانامو سے بلوائے، اس غازی سے بیان بدلوا دو کہ میں نے حضور کی خاطر یہ کام نہیں کیا. اتنا ظلم کیا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ سب سے بڑا ظلم. یہ بدبخت نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، لیکن جب رب کی پکڑ میں آیا، رب نے معاف نہیں کی ابھی تک، بلکہ تا صبح قیامت اس کی نسلیں بھی تباہ ہوگی. بابا جی نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان کو دیکھ لے، چن چن کے ان کو مارنا، چن چن کے ان کو مارنا. الحمدللہ انشاءاللہ ایک بدبخت رسوا رہا ہے، دوسرا تیسرا. انشاءاللہ رب فرماتا ہے، اے میرے محبوب کے غلام، میں دعا قبول کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں، اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، کافر مظلوم ہو وہ بھی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول فرمائے. اور جس عاشق رسول نے دعا مانگی، اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. بے شک اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب در مصطفیٰ پہ آئے تو کیفیت کیا تھی؟ وقت کا بادشاہ. دنیا نے دیکھا اپنی داڑھی شریف سے چوکٹ کی صفائی کر رہی ہے، داڑھی شریف سے. کیوں؟ جھاڑو سے آواز آئے گی. داڑھی شریف سے حضور کے در کی صفائی کی. انسان سوچ سکتا اتنا ادب؟ کوئی وقت کا بادشاہ. امام مالک نے کبھی مدینہ شریف میں تھوک نہیں پھینکا تھا، کبھی سواری پہ سوار ہو کے نہیں آیا. فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں حضور کی پاک زمین کو سواری سے روکوں. کبھی بھی آپ نے مدینہ شریف میں قضائے حاجت نہیں کی تھی، کبھی. اتنا سوچ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہ دعا جب کریں حضور کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے، کعبے کی طرف جو ہے منہ ہونا چاہیے، یا کس انداز میں؟ امام بادشاہ کیا کہہ رہا؟ حضور کو پیٹھ کر کہہ رہا. میں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر میرے محبوب کے در پر آؤ، میرے محبوب کے صدقے سے تم استغفار کرو. اللہ کو توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا تم کو سبحان اللہ. قبول فرمانے والا. سبحان اللہ. اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا. اللہ اکبر کبیر. رب کیا فرما رہا ہے؟ بادشاہ کو للکارا. یہ وہی امام مالک ہے، ایک فتویٰ دیا تھا، اتنا ظلم کیا آپ پر انسان روح کم جاتی. جو حدیث پاک پڑھاتے تھے ایسے نہیں کہتے تھے قال قال رسول اللہ، یہ کہتے تھے حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ایسے فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ انداز تھا. حدیث پاک پڑھاتے 36 مرتبہ آپ کو ایک بچھو نے ڈسا، آپ کا رنگ متغیر ہوا. جب سبق ختم ہوا تو طلباء نے پوچھا حضور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، خیر ہے؟ جب آپ نے مجھ سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا 36 جگہ پہ بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا. حضور ہمیں بتاتے اب فرمایا حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہوئے میرا ایمان گوارا نہیں کیا کہ میں حرکت کروں. صرف ایک بچھو کی وجہ سے تلوار بھی چل جاتی، لیکن امام مالک کی زبان سے حدیث سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم
नबीजन فاقتلوا من سب नबीजन فاقتلوا من सब नबीजन فاقتلوا اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے امام مالک امام مدینہ جن کو کہا جاتا ہے۔ صرف ایک حج کیا تھا، لوگوں نے پوچھا حضور حج؟ فرمایا فرض ادا ہو گیا، میں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ شریف سے نکلوں میری موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں در مصطفیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے جی۔ یہ وہ امام مالک ہیں جن کے شانے چھلے ہوئے ہوتے تھے، آپ مدینہ شریف کی گلی میں نہیں چلتے، ایسے دیواروں سے گھسٹ گئے۔ کسی نے کہہ دیا حضور آپ بھی چلا کریں ہم بھی چلتے، فرمایا نہیں، میرا ضمیر منامت کرتا ہے جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدمین شریف لگے ہوئے وہاں چل، کہیں حضور کے پاؤں مبارک کے بعد۔ آج تو حالات ہی نہیں ہیں، لوگ حج کرنے جاتے عمرہ کرنے جاتے، سوائے ان کو ویڈیو تصویریں اس کے علاوہ کچھ سوچتی، وہاں پتھر دیکھ کر حیران ہو جاتے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن فائدہ ہی کیا جب بندے کی کیفیت ہی نہ بدلے، بندے کا کنیکشن ہی حضور سے قائم نہ ہو، ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہو، پیچھے کیا فائدہ؟ اتنا پیسہ لگا کے جائے، اتنا پیسہ، اور وہاں پر انسان کو وہ محبت وہ عقیدت بھی نصیب نہ ہو۔ قربان جائے امام محمد رضا کشتہ عشق مصطفیٰ، زیارت نہ ہوئی نا تو آپ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے بیٹھ کر کے پھر آپ نے قربان جائے اللہ اکبر کبیرہ یہ اشعار پڑھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اتنا کہنا تھا، فرماتے دیکھا دیدار مصطفیٰ، عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری لہب کو گہرا، حضور نیا مسئلہ فرمایا، نیا نہیں پرانا ہے، قرآن نے جب فرما دیا نماز بعد میں ہے تعظیم مصطفیٰ، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب رب نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا مجھے شرم آتی ہے حضور قبر میں تشریف لائیں اور میں کیونکہ لحد چھوٹی ہوگی بیٹھا رہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے استقبال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو قیامت والے دن آقا فرماتے کعبہ شریف کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کیا جائے، میرے آقا پوچھیں گے کعبہ تیرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے جمال مصطفیٰ میں حضور اعلیٰ حضرت کے والد محترم جنہوں نے حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھی سورۃ دہا کی اور سورۃ علم نشرہ کی، قربان جائیں کیسا عالم ہوگا جب کعبہ شریف گواہی دے گا، کیسا عالم ہوگا وہ حجر اسود، حضور پاک کی جب کلام ہوئی نا، کیا بات ہے، تفسیر مظہری میں موجود۔ دوسری بات جو میں اب کر رہا ہوں یہ تفسیر مظہری کہ اماں آمنہ پاک جب لا رہی تھی میرے آقا پاک کو، تو یہ حجر اسود یہ دوڑ کر اپنی جگہ سے دوڑ کر حضور کے رخسار مبارک کا بوسہ لے کر پھر اپنی جگہ پر، سبحان اللہ۔ اتنی محبت مدینہ شریف سے جب نکلتے ہیں اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تھوڑے آمین کہہ دیں، بہر جو بندہ دل سے کہے دعا تو وہی ہوتی ہے نا، کسی کی زبردستی بھی نہیں، کئی کراچی جا کے بھی واپسی آ جاتا۔ نوکر اور مالک جا رہے تھے تو وہ جناب جی ان کو وہ تڑپتا تھا، نوکر جو ہے مالک کا ویزا لگا ہوا، اس کو راستے میں کتا پسند آ گیا، پیسے لگا کے کتا لے کے واپسی آ گیا، نوکر جناب۔ اور کئی بد نصیب ہیں جو کعبہ شریف جاتے ہیں در مصطفیٰ نہیں جاتے بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، پھر ان سے ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے، سادہ لو بندہ، یہ بہاڑی کی عورت ہے، مجھے انہوں نے بات سنائی، وہ جہاں سٹاپ آتا تھا تو پوچھتی تھی مدینہ آ گیا، کیا بات ہے، کراچی کو مدینہ آ گیا، کیا مجھے نہیں بات، کراچی ہے،
جب کعبۃ اللہ شریف پہنچے انہوں نے کہا اما جی اللہ دا گھر آ گیا. انہوں نے کہا پتر پاکستان وچ بھی اللہ دے گھر بڑے 10 مدینہ ہے. کیا بات ہے سبحان نعرہ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ اتنا بڑی مشکل ہے. بال فرماتے سر جھکا کے عشق نبی اللہ سے مانگو. وہ طلب بھی نہیں ہے. بندہ صبح سے شام تک دنیا میں گھرا ہوا ہے, وہ کیسے طلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں جب ملنے کی توفیق ملے تو عشق صدیق کی تڑپ مانگ, پھر دیکھ تیری نسلیں بھی عشق مصطفیٰ میں کرتے ہیں. ہمیں کیا حرض ہے, ہمیں کیا حرض ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ بابا جی حضور سے کسی نے پوچھا حضور ایمان پر موت آئے اس کا کوئی وظیفہ بتا دو. فرمایا یہ وظیفہ بتا رہا ہوں یہ تیرے لیے نہیں تیری نسلوں کے لیے بھی ہے. عزت مصطفیٰ پر پہرا دے, تعظیم مصطفیٰ میں مبالغہ کر, تو نہیں تیری نسلوں کو بھی اللہ ایمان کی موت عطا نسلوں کو. پھر میرے ذہن میں فٹ بات آئی, اگر پیارے صدیق تھے اور آپ ہی کی اولاد میں سے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, اللہ نے نسلوں تک بھی عزت مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائی. بے شک. کیونکہ میرے ایک دوست تھے جنہوں نے شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کی بیڑی مبارک کا بوسہ لیا تھا. وہ سانپ کے ڈسنے کا نشان جو ہے, کیونکہ اصلی صدیقی کی پہچان ہے کہ اس کی ایڑی پر وہ نشان ہوتا ہے جو غار میں سانپ نے ڈسا تھا. یہ نشان کیا تک باقی ہے. تو ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ نسلیں بھی عشق مصطفیٰ میں تڑپ ہیں. چس تو تب ہے ایک ہرن ہو جس کو حضور علیہ السلام نے ضمانت پر رہا کروایا ہو اور وہ پھر واپسی آئے. شیخ فرماتے کہ ہم ایک دن بیٹھے تھے مدینہ شریف میں, ہم نے ہرن کو دیکھا جو در مصطفیٰ پہ حاضری دے کے پھر الٹے پاؤں واپسی چل رہا ہے, پشت نہیں کر رہا, اور ایسے للچائی نظروں سے دیکھ کر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. تو ہمارے دل میں آیا کہ وہی اسی ہرن کی اولاد میں سے تھا کہ اللہ پاک نے نسل میں عشق مصطفیٰ بھی اور خوشبو مصطفیٰ رکھا. اس ہرن نے کہا تھا حضور اگر میں واپسی نہ آئی تو جس طرح آپ پر درود و سلام نہ پڑھنے والے پر لعنت برستی ہے اسی طرح مجھ پر بھی لعنت برسے. جو شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے جس طرح اس پر لعنت برستی ہے حضور اس طرح مجھ پر لعنت برسے. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس کی ضمانت دی. میں نے کہا یہ دو مسئلے جانور کو بھی سمجھ آئے, آج 1 فٹ کی داڑھی والے ملا کو سمجھ نہیں آتا, کیا بات, قرآن و حدیث پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتا. جانور نے مسئلہ حضور کی بارگاہ میں تو اس سے بڑا جانور کون ہو سکتا ہے, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے قرآن نے اس کو کہا جس کو میرے محبوب کی پہچان ہے. تو یاد رکھیں حضور کی تعظیم میں جتنا مبالغہ کریں ہمارے بزرگ فرماتے کوئی شرک نہیں ہوتا, کوئی شرک نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں کہ ملا شرک کی مشین اٹھائے دے, کوئی شرک نہیں ہوتا, بالکل نہیں. جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا دع مدعت النصارى فی نبی, کہتا جی رب کی شان کے برابر, کس طرح رب کی شان کے برابر, رب کی شان کی تو کوئی حد ہی نہیں, رب کے علم کی کوئی حد ہی نہیں. ایسے بدبخت قوم کو گمراہ کیا اور قوم چسکے سے باتیں سنتی. وہ شیطان تارک ذلیل, جمیل نہیں کہتا بس ذلیل کہتا. وہ ظالم رات اسی کے گھر میں بیٹھ کر, وہ ظالم کے گھر میں بیٹھ کر رو رو کے دعائیں کروا رہا تھا. منافق قسم کا انسان,
इसको जालिम को इतनी हया नहीं आती। हमारी कौम जी बड़ी सोहनी तकरीर करता है, और केड़ी सोहनी तकरीर करता है, कभी उसकी तकरीरें सुनी है? इसके मौलवियों ने कुफर का फतवा दिया, पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं इस पर, कि जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह आपने भी नहीं सुना होगा, आम से आम बंदे ने भी ऐसी बात नहीं, ना कुरान और हदीस में है, ना किसी तारीख की किताब में। माज़अल्लाह हमारी तो जुबान से वो लफ्ज़ ही नहीं निकलते कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नमाशद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बादशाह ने गधे पर बिठा के ऐसा ऐसा किया, माज़अल्लाह, ये इसकी तकरीर है। वो लफ्ज़ जो हमारी जुबान पर, आम मुसलमान की जुबान पर नहीं आ सकता। ये कभी ना बैठ के भौंकता है मिंबर रसूल पर, सिर्फ क्या है, ये शयातीन की चालें हैं कि जो आए उसी के साथ मिल जाए, जो रोटी दे उसी के। ये अबुल फजल और फैजी भी बहुत बड़ा इल्म रखते थे, जिनने बगैर नुक्ते के पूरी तफसीर लिखी थी, लेकिन अकबर बादशाह को गुमराह करने वाले यही दो लोग थे, बगैर नुक्ते के पूरे कुरान की तफसीर लिखी थी। इल्म की बात करते, बाकल को आज सांस से दूर नहीं। इकबाल फरमाते हैं, मुल्ला तेरे नसीब में हुजूर नहीं, इल्म में सोजो सुरूर है मगर, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। और जी कौन ही रलवा मिलवा हवाला है, कोई मसला नहीं है, इमाम समझते नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी कर ले जा, नमाज पढ़नी। जिस बदबख्त के मुंह से दुरूद सलाम न निकल सके वो मौलवी है, वो इमाम है, वो मुसल्ला रसूल का वारिस है। मेरे उम्र पाक ने फतवा दिया था, ये तफसीर मजहरी में 11वें पारे के दूसरे रुकू में, जहाँ मस्जिद का मसला मौजूद है। हमें पता ही नहीं दीन कहाँ से, यहाँ बंदे, अब ईद आएगी सारी बाजारें फिरेगा जूती लेने के, चंगी चीज लब के ले, अपनी बारी आवे तो पीछे टमाटर नहीं लेना है जी, दागी है जी थोड़े, क्या बात है जनाब, इधर पता नहीं कौन सा दीन लेके फिर रहा, जिसको इतनी पहचान नहीं अपने और पराये की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुंह से कभी भी गुस्ताखी की बदबू, वली के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ की गुस्ताखी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मजनू हो, पीर मेरे अली सरकार ने फरमाता, एक मजनू हो जो काले कुत्ते से भी प्यार करता कि तू उस लैला की गली का कुत्ता है। उन्होंने कहा, इतना एक औरत की मोहब्बत में मुस्तगरक शख्स उसकी गली से निस्बत रखने वाले जानवर से प्यार करे, तू कैसा गैरतमंद है, तुझे हुजूर से इतनी मोहब्बत है। नहीं जी, ये मेरा मजहबी मसला हो, मेरा सियासी मसला हो, मेरा फलाना मसला हो, मेरा दिल तो एक है, आंखें दो रब ने बनाई, हाथ भी दो हैं, टांगे भी दो हैं, दांत कई हैं, नासें दो, मोरियां भी दो हैं, लेकिन दिल एक बना है। क्यों? महबूब भी एक है और दिल भी एक होना चाहिए। दो है ही नहीं, जब दो सीने हैं, दो दिल रब बना देता, एक किसी और के लिए, या एक रब के लिए, एक रब के महबूब के लिए, लेकिन नहीं, दिल एक है, महबूब भी एक है, जो इससे मोहब्बत करेगा, सब कुछ कुर्बान करेगा, वही कामिल ईमान वाला हो सकता है। अगर ना ईमान, रब रब कोई भी करता रहे, रब रब तो मिर्जाई भी करता है, ईसाई भी करता है, रब रब तो यहूदी भी करता है, ये तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ से होगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बरकत से। जानवरों को पहचाने मुसलमान, याद रखिएगा, हमारा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम है, इमाम अहमद रज़ा ने पूरी दुनिया में इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू को फैला के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत ने अपनी कुर्बानियों से बनाया, क्योंकि ये कुर्बानी जो है वो हलाल जानवर की लगती है, हलाल हराम जानवर की नहीं। जो या रसूलुल्लाह ना कैसे वो कुर्बानी देगा? नहीं, वो कैसे कुर्बानी देगा? वो खत्म नबूवत पे कुर्बानी देगा, गुस्ताखों के खिलाफ खड़ा होगा? नहीं नहीं, मेरी तैयारी टूटती है, मेरी रिश्तेदारी टूटती है। एक पर्ची वोट की बात कर दे, उधर होल पड़ जाते, होल पड़ जाते हो, यार मेरा ताल्लुक, वो यार मेरा फलाना है, वो यार वादा कर बैठे हो, सानू सोलंग देता है, वो सानू फलाना देता है, फलाना देता है। मैंने कहा उसके साथ है जिसने हमें दीन दिया, जिसने हमें ये सरजमीन दी है। ये रात 27वीं की रात जो गुजरी है, ये 12 बजे ऐलान हुआ था पाकिस्तान बनने का लोगों, लेकिन ढोल नहीं बज रहे थे, वो ढोल बजाने वाले शयातीन हैं, बेशक वो शैतानों की औलाद है। बेशक तारीख उठा के देखिए, ढोल नहीं बल्कि दुरूद और सलाम की आवाज़, जिक्र खुदा की महफिल में।
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, या रसूल अल्लाह। ताइदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताइदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तक ये नारा नहीं लग सका। लगाए कौन? जिसके पेट में नमाज के टुकड़े वो लगाएगा। जिसको ये पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बात। जो अपने घन चक्रों में पड़ा हुआ है, उसको ये नारा बिल्कुल नहीं लगा सकता। आज उनकी रूहों को तड़पा रहे हैं, उनकी रूहों को तकलीफ दे रहे हैं, जिनकी रूहें आज भी मुंतज़िर हैं कि हमने जो कुर्बानियां दी थी। ये कल की बात है, दिल्ली में शायद किसी ने वीडियो देखी हो, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी। जय श्री राम के नारे तो लग सकते हैं लेकिन अजान नहीं आ सकती। लेकिन कुर्बान जाऊं उन हुजूर के गुलामों पर जो दिल्ली की बाजारों में आकर अजानें दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान शर्म अल्लाह। से डूब मरना चाहिए इन बदबख्त हुक्मरानों के चेले कड़छे, उनकी औलादें, उनके वोटर, उनके सपोर्टर पर डूब मरने की बात है कि वो मुसलमान। ये परसों की बात है, कामतुल्लाह शरीफ के सामने ट्यूस का एक बुजुर्ग जोड़ा, जिन्होंने एक नौजवान को कहा यार हमारी तस्वीर तो खींचो। जब तस्वीर खींच ली तो कहने लगे आप कहाँ से आए? कहने लगे मैं फ़लस्तीन से हूँ। बाबा रो पड़ा, ये मेरे पास वीडियो मौजूद। उसके हाथ चूम रहा था, उसका वो तौलिया चूम रहा था, उसका कपड़ा चूम रहा था। उन्होंने कहा तुम अजीम हो कि तुम इतनी कुर्बानियां, तुम्हारे दादा शहीद हो गए, वालिद शहीद हो गए, तुम भी शहादत के लिए दे, तुम्हारी औलादें भी, लेकिन बैतुल मुक़द्दस का दीवार नहीं छोड़ रहे हो। इससे बड़ी तुम्हारी अजमत क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह, क्या बात। ना इधर कौन पड़ता है इस्लाम के चक्रों में? उन्होंने कहा कोई नहीं, यहूदी होना सीखी करिए, साड़ी औलाद, साढ़े बाबा जी, साढ़े फलाने शहीद हो, फिर अच्छा हम क्या करें, हमने ज़िंदगी जीनी। लेकिन नहीं, तुम नौजवानों गुलेले तुम्हारे पास है, लेकिन तुम टैंकों का मुकाबला कर रहे हो, तुम्हें सलाम है, तुम्हें सलाम है। सुभान अल्लाह। हमें वो मौलवी 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 हम किस तरह जिहाद करें बताओ? राइफल उठा लें, तलवारें उठा लें। ये शरई मसला ज़हन में रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान है, मुनाफिक को इस तरह नहीं मारा जा सकता है। ये शरई मसला है। ये जो हुक्मरान है मुनाफिक है, बेशक और फौज हुजूर के गुलाम अहले सुन्नत के जाले हैं उसमें, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मुकाबला। फिर तीसरा तरीका यही है, वो ये वोट वाला है। और याद रखिएगा, जमहूरियत कोई इस्लाम नहीं है। जमहूरियत को आला बनाने के लिए एक इस तरह समझ लें, जिस तरह अगर सड़क क्रॉस करनी है बंदे ने, उसके लिए पुल बनाया जाता है, तो पुल के तौर पर जमहूरियत है। लेकिन इंशाअल्लाह बाबा जी ने फरमाया था जमहूरियत को इस्लाम के पीछे चलाएं। इंशाअल्लाह, इस्लाम की लौंडी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम जाहिल, जिसको अपना पेट के पूजा के लिए मिल गया और जनाब जी नारे लगाने शुरू कर दिए, देखा अब सूरज इधर से चढ़ रहा है, फिर उसके नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं इधर 8 चक में गया, मेरा जो ड्राइवर है रफ़ीक सफ़र, उसका फुप्पड़ था, कहने लगा शाह जी पिछली मरतबा आए जी चौहान के लिए वोट लेने के लिए, जी वो मलक नौशेर डाकू है, फलाना है, टिंगना है, अगली मरतबा मुझसे वोट लेने के लिए मलक नौशेर के लिए आए। तो मैंने कहा हज़रत साहब आप वो हाजी बन गए, अब वो हाजी साहब बन गए, जिनको पहले चोर डाकू कहते थे, अब वो हाजी साहब बन गए। क्या बात। कहने के शर्म से डूब। लेकिन उनको क्या शर्म आए, क्या शर्म आए, किस एतबार से आए? याद रखिएगा, हमारी सांसें, हमारी ज़िंदगी, हमारी औलाद, ये इस्लाम दीन को गालिब करने के लिए इंशाअल्लाह इसमें हमें बिल्कुल किसी भी एतबार से, क्योंकि बाबा जी ने हुजूर का फरमान निशान है, अस्मा आई थी ना, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला, उनने घोड़ा पेश किया था, हुजूर मुझे इसका कुछ मिलेगा, मैं तो जिहाद में नहीं जा रही, ये तो घोड़ा मैंने तैयार किया, मुजाहिद ले जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया इसका बौल बरा, यानी इसकी लीद, इसका पेशाब भी क़यामत वाले दिन तुलेगा, क्योंकि ये जिहाद के लिए जा रहा है। तो जिहाद के लिए जाने वाला, दीन के लिए, मेरे आका फरमाते हैं वो कदम रब को इतने महबूब है जो दीन मुस्तफ़ा के लिए उठते हैं। 50 हज्जों से अफजल है जो दीन मुस्तफ़ा के लिए एक कदम उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का खास करम, एहसान अजीम है, ये रब का करम है। वो वही चुनता है, वो चाहे रेहड़ी वाले को चुन ले, वो चाहे दुकानदार को, कोठी वाले को ठोकर मार दे, लैंड क्रूजर वाले को ठोकर मार दे, जा बदबख्ता तो दुनियादार का गुलाम बन, ये मेरे सरकार का गुलाम है। इससे मज़ीद क्या? वो चाहे तो कीड़ियों से भी काम ले लेता, मच्छरों से भी काम लेता, मेंढकों से भी काम ले लेता है। भार नहीं है, कुन फया कौन कर दे, उसके ऊपर क्या भार है। लेकिन ये मियार है, भूख निकल जानी,
لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے، ہمارا دل مطمئن ہے، کیونکہ یہ دھڑکتا ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کے لیے دھڑکتا ہے، اسلام کے لیے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان میں دین آئے گا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں رب ان کا خون ضائع نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ 2023 کیا 3023 بھی آ گیا، ہم بھی، ہماری نسل بھی دین مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ۔